کتنے بڑے نبی ہیں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی عظمت ان کی ہے۔ 3 میل دور سے انہوں نے چونٹی کی آواز سنی، وادی نمل میں چونٹیاں پھر رہی تھی، سردیوں کے لیے سامان اسٹور کر رہی تھی، تو چونٹی نے دور سے دیکھا کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا رستہ صاف کر دو، نبی اللہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے رستہ صاف کر دیا، اپنے بلوں میں چلے گئے۔ اللہ کو چونٹی بہت پیاری لگی کہ میں نبی کا ادب کر کے راستہ صاف کر دیا۔ چونٹی نے ادب کیا، راستہ کلیئر کیا، رب نے اتنی محبت فرمائی اس کے نام سورت لگا دی، سورت النمل، چونٹی کے نام والی سورت۔ اور جب علماء، طلباء، مفتیان دین، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اولیاء کرام جب نماز پڑھیں گے تو چونٹی کا ذکر ضرور کریں۔ اس کا کوئی مثال نہیں ہے، کوئی گدی نشین بھی نہیں ہے، نہ مثال، نہ گدی نشین، نہ ڈیرا، بس ایک لمحہ کے لیے محبت کی ہے۔ رب نے قیامت تک اس کا ذکر قرآن پاک میں، کسی گدی کا قرآن پاک میں ذکر نہیں، چونٹی کا ذکر ہے۔ ادب ہے نا، ادب پیدا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ اب ادھر دیکھو، جب چونٹی نے گفتگو کی، اس کہا چونٹی وہ چھتی چھتی چل جو بلوں میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ اپنی محبت میں اللہ کے عشق میں جا رہے ہیں، ان کی فوجیں ان کے حکم کی تعبیر میں وہ چل رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی محبت میں جا رہے ہو تو پاؤں میں کچھ نہیں جاؤ، رستہ صاف کر۔ تو 3 میل دور جناب سلیمان علیہ السلام نے فتبسم ضحکا من قولہا، اس کی آواز سنی، چونٹی کی بات سنی تو پہلے مسکرائے پھر ہنسنا شروع ہو گئے۔ پہلے مسکراہٹ آئی پھر ہنس پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، وقال ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ نبی اللہ توفیق مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندے فرعون نہیں ہوتے، اللہ کے بندے نمرود نہیں ہوتے، اللہ کے بندے قارون نہیں ہوتے، اللہ کے بندے حامان نہیں ہوتے، اللہ کے بندے حجار نہیں ہوتے، اللہ کے بندے تو نیاز مند ہوتے۔ یہ متکبرین ہے، یا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ قتل کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ بے جگہ جلا دیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں۔ اس کا مطلب ہے اس آیت نے مسئلہ بتایا ہے کہ شکر بھی انسان تب کرتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر شکر نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک تو یہ نے کہا، دوسرے کہنے لگے وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اچھے کام کروں۔ نبی اللہ معصوم عن الخطا، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے توفیق دے میں اچھے کام کروں۔ اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے راستے صاف رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، بہن بھائیوں سے تعلقات قائم رکھنا۔ لیکن ایک کنڈیشن لگا دی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے عمل کروں تو رضا ہو، تو راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو یا نہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ لوگ نہ کہیں یار بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا نیک آدمی، یار بڑی خیرات کرتا ہے، بڑے ناگلی غریب پرور آدمی، لوگ نہ کہیں، ان کی طرف تکے نہیں، کہتے تو کہنے دیں، لیکن وہ کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ فادخلی، اللہ کہتا داخل ہو جاؤ، فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وادخلنی، یا اللہ مجھے بھی داخل کر دے، برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے مجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ حالانکہ نبی اللہ علیہ السلام خود ہی برگزیدہ ہوتے ہیں،